بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی کتاب الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم حسبنا اللہ ونعم الوکیل یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ عزیز دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر دو مقامات کا ذکر فرمایا ہے جو مرنے کے بعد انسانوں کو حاصل ہونے والے ہیں، اور ایسا نہیں ہے کہ وہ قیامت کے بعد ہی حاصل ہوں گے، بلکہ یہ سمجھو کہ دنیا کی آنکھیں مچتے ہی، آخرت کی آنکھیں کھلتے ہی وہ چیز ہمارے سامنے ہوگی، یعنی قبر میں، یعنی کہ برزخ میں۔ اگر کسی آدمی کو قبر میں بھی دفن نہ کیا جائے اور اس کو آگ میں جلا دیا جائے، یا کسی کو آگ میں بھی نہ جلایا جائے، نہ قبر میں دفن کیا جائے، بلکہ یوں ہی پھینک دیا جائے، یوں ہی چھوڑ دیا جائے اور دوسرے جانور اس کو کھا جائیں، یا دوسرے جانور بھی اس کو نہ کھائیں بلکہ وہ یوں ہی پڑا پڑا کہیں ویرانہ زمین کے اندر مٹی ہو جائے، تو اس کو بھی مرنے کے فوراً بعد ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دو مقامات پیش کیے جاتے ہیں۔ عزیز دوستو، اصل میں جو مقام آخرت کا ہے سب سے پہلا، وہ موت کے بعد ہی شروع ہو جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قبر آخرت کی منزلوں میں سب سے پہلی منزل ہے۔ جس کی یہ منزل آسان ہو گئی، اس کے لیے تمام منزلیں آسان ہوتی چلی جاتی ہیں، اور جو اس منزل کے اندر گرفتار مصیبت ہو گیا، اس کے لیے تمام تر منزلیں سخت ہوتی چلی جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ اللہ تبارک تعالیٰ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قبر یعنی برزخ، یعنی وہ مقام جہاں مرنے کے بعد فوراً جائے گا، وہ قبر چاہے وہ کہیں بھی ہو، چاہے وہ جانوروں کے پیٹ میں جا کر کے اور وہ کھیتوں میں جنگلوں میں پہنچ گیا ہو، بہرحال مٹی تو ہونا ہی ہے۔ قبر یا تو جو ہے جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری ہے، یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ عزیز دوستو، اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ ہم وہ اعمال کریں جو قبر ہماری جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری بن جائے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جو ہے مرنے کے فوراً بعد ہی آدمی جنت میں یا جہنم میں پہنچ جاتا ہے، اور جنت کی نعمتوں کو گنواتے ہوئے اللہ تبارک تعالیٰ نے بے شمار نعمت گنوائیں، اور اس بات پر انتہا کری کہ اللہ نے، یعنی ہم نے جنت کے اندر ایسی ایسی نعمتیں رکھی ہیں کہ کسی کے دل و دماغ پر ان کا گمان اور خیال تک بھی نہیں پہنچ سکتا۔ ایسی ایسی نعمتیں جنت کے اندر۔ اور ایک حدیث میں تو ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کو بنایا تو جبرائیل کو بھیجا، جبرائیل جاؤ دیکھ کر کے آؤ کہ میں نے جنت بنائی ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام گئے، وہاں کی نعمتوں کو دیکھا، وہاں کی شہد اور دودھ کی نہروں کو دیکھا، وہاں کی شراب کی نہروں کو دیکھا، وہاں کے باغات کو دیکھا، وہاں کے محلات کو دیکھا، اور وہاں کی جو حوران جنت ہیں ان کو دیکھا، اور دیکھ کر اللہ تبارک تعالیٰ کی جناب میں عرض کی، یا اللہ تو نے کمال جگہ بنائی ہے۔ وہ جگہ ایسی ہے کہ ہر آدمی
تن من دھن سب کچھ لگا کر اس میں پہنچ کر ہی رہے گا حقیقتاً، اس سے کوئی نہیں رک سکتا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو دوبارہ حکم دیا کہ جبرائیل جاؤ دوبارہ دیکھ کر کے آؤ۔ تو جبرائیل علیہ السلام جب دوبارہ جنت کو دیکھنے کے لیے گئے تھے تو آ کر کے عرض کی کہ یا اللہ تبارک و تعالیٰ، وہ تو نے جگہ ایسی بنائی ہے، اتنی نعمتیں رکھی ہیں، لیکن تو نے اس کو جن چیزوں سے ڈھانپ دیا ہے وہ بڑا مشکل کام ہے۔ زنا سے بچنا، چوری سے بچنا، جھوٹ سے بچنا، نمازوں کی پابندی کرنا، دین کے لیے اللہ کے راستے میں تکلیفیں اٹھانا کتنا مشکل کام ہے کہ آدمی صبح کے وقت لحاف نہیں چھوڑ سکتا اور کمبل کو نہیں چھوڑ سکتا سردی کے موسم میں، اور گرمی کے موسم میں اپنی آرام گاہ کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ بہرحال جنت کی تمام نعمتوں کو اپنے نفس کی جو خلاف ورزی ہے اور اللہ تبارک تعالیٰ کے جو احکامات ہیں ان سے اللہ تبارک تعالیٰ نے ان تمام نعمتوں کو ڈھانپ دیا۔ زبان کی حفاظت، نفس کی حفاظت، پیٹ میں حرام لقموں کے پہنچنے سے اس کی حفاظت، کانوں کی حفاظت اور ہر چیز کی حفاظت سے اللہ تبارک تعالیٰ نے جنت کی نعمتوں کو ڈھکا۔ عرض کی یا اللہ، تو نے وہ اتنا مشکل کام کر دیا ہے کہ شاید ہی بہت مشکل سے آدمی وہاں تک پہنچ جائے گا، کیونکہ تو نے شرائط ہی ایسی لگا دی ہیں۔ شراب سے بچنا اس کی شرط ہے، جھوٹ سے بچنا اس کی شرط ہے، زنا سے بچنا اس کی شرط ہے، جوئے سے بچنا اس کی شرط ہے، تمام کبیرہ گناہوں سے بچنا، کفر اور شرک جیسی لعنت والی چیزوں سے بچنا اس کی شرط تو نے رکھ دی ہے۔ بڑا مشکل ہے یہ کام کہ کوئی انسان وہاں تک پہنچے۔ پھر عزیز دوستو، جہنم کو بنایا اور اللہ تعالیٰ نے جبرائیل کو بھیجا کہ جاؤ، ہم نے جہنم بنائی، دیکھ کر کے آؤ وہ کیسی ہے۔ اللہ کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جہنم کو دیکھا، جا کر کے کیا دیکھا؟ بڑے بڑے سانپ، اونٹ کی اوجھ جیسے، اور بڑے بڑے بچھو کھچر جیسے، اور آگ اس دنیا کی آگ سے 69 درجے بڑھی ہوئی۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آگ کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ تم کیا جانو وہ کیا ہے؟ وہ اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے، اور اس میں انسانوں کو جو ہے بند کر دیا جائے گا ستونوں کے اندر، اور زنجیروں سے جکڑ دیا جائے گا۔ سورہ حمزہ کے آخر میں دیکھ لیں عزیز دوستو۔ تو اس بات سے یہ تمام چیزیں دیکھ کر کے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ تبارک تعالیٰ کے سامنے عرض کی، یا اللہ، تو نے وہ ایسی جگہ بنا دی ہے کہ وہاں کوئی نہیں جا سکتا، سب انسان بچ جائیں گے، ہر آدمی اس سے بچنے کی مکمل کوشش کر لے گا اور وہاں جا ہی نہیں سکتا۔ لیکن عزیز دوستو، اللہ تبارک تعالیٰ نے حکم دیا، جبرائیل اس جہنم کو دوبارہ دیکھ کر کے آؤ۔ اب جو دوبارہ آپ جا کر کے دیکھا ہے تو جنت ڈھکی ہوئی، جہنم ڈھکی ہوئی ہے زنا کاری سے، شراب خوری سے، جھوٹ سے، فریب سے، اور چوری سے، اور بڑے بڑے گناہوں سے، اور نفس کی خواہش یعنی خواہشات کی جو نفسانی خواہشات ہیں ان تمام چیزوں سے جنت کو ڈھانپ رکھا ہے۔ جبرائیل علیہ السلام نے آ کر کے عرض کی، یا اللہ، وہ تو نے جگہ ایسی بنا دی ہے کہ وہاں تو ہر آدمی پہنچ جائے گا، کیونکہ نفس پرستی کرنے والے لوگ بہت زیادہ ہیں اور اللہ پرستی کرنے والے لوگ بہت کم ہیں، اس لیے وہ بہت کم لوگ ہوں گے جو جہنم سے بچیں گے، اور بہت کم لوگ ہوں گے جو جنت میں جانے والے، بہت زیادہ یعنی بہت کم لوگ ہوں گے جو جہنم سے بچ پائیں گے، اور بہت کم لوگ ہوں گے جو جنت میں داخل ہو پائیں گے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے 27ویں پارے میں سورہ واقعہ کے اندر ارشاد فرمایا کہ بلا شبہ جو اولین ہیں وہ پہلوں میں بہت زیادہ ہوں گے،
اور آخر میں آنے والوں میں سے وہ کم ہوں گے۔ اور دوسرے درجے کے لوگوں کے بارے میں فرمایا جنت والوں کے لیے کہ وہ پہلے آنے والے اور بعد میں آنے والوں میں دونوں میں برابر ہوں گے۔ عزیز دوستو، وہ صرف بائیں ہاتھ والے ہوں گے جو جہنم کے اندر جا رہے ہوں گے۔ یہاں یہ بھی پتہ چلا کہ کتنے لوگ جنت میں جائیں گے اور کتنے لوگ جہنم کے اندر جائیں گے۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کے 70,000 آدمی ایسے ہوں گے جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ بہرحال اس میں اختلاف ہے، یہ حدیث یہاں تک صحیح ہے جہاں تک میں نے آپ کو بتلا دی۔ آگے الفاظ میں اختلاف ہے۔ صحیح حدیث یہ ہے، اس میں آپ نے فرمایا کہ ہر 1000 کے ساتھ 70,000 ہوں گے، اور بیان یہاں تک بھی کیا جاتا ہے کہ ہر ایک کے ساتھ 70,000 اور ہوں گے۔ عزیز دوستو، اور وہ کون ہوں گے؟ وہ ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لوگوں میں سے ہوں گے، اور ان کی پہچان یہ ہوگی کہ وہ کوئی تعویذ نہیں کرائیں گے، ناجائز دم نہیں کرائیں گے، کوئی فال نہیں کھلوائیں گے، اور کوئی ٹونا، کوئی ٹوٹکا نہیں کریں گے۔ یہ ان کی پہچان ہوگی۔ داغ نہیں لگوائیں گے، یہ ان کی پہچان ہوگی۔ عزیز دوستو، تو اس لیے یہاں یہ بھی پتہ چلا کہ ان چیزوں سے بھی ہم کو بچنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ عزیز دوستو، اور بھی بہت ساری احادیث ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں جانے والوں کی تقریباً 120 صفیں ہوں گی قیامت کے روز، جن میں سے 80 صف میری امت کی ہوں گی۔ یہاں یہ پتہ چلا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جو ہے وہ بہت کثرت کے ساتھ جنت میں جائے گی، اور جنت کھلے گی بھی انہی لوگوں کے لیے کھلے گی۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہی کے لیے جنت کو کھولا جائے گا۔ اب میں اس ویڈیو کے آخر میں آپ لوگوں کو جہنم سے بچنے کی اور جنت میں داخل ہونے کی چند دعائیں بتلائی دیتا ہوں۔ عزیز دوستو، ترمذی شریف کے اندر ہے، حدیث نمبر ہے اس کا 2572 ہے شاید، اور یہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ سے 3 مرتبہ جنت طلب کرتا ہے تو جنت کہتی ہے کہ اے اللہ، یہ تجھ سے طلب کر رہا ہے میری، تو اس کو جنت عطا فرما دے۔ کتنی بڑی بات ہے عزیز دوستو، آدمی 3 مرتبہ جب جنت طلب کرتا ہے تو جنت خود اس کے لیے سفارش کرتی ہے، اے اللہ تو اس کو جنت عطا فرما۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی آدمی 3 بار اللہ تبارک و تعالیٰ سے جہنم سے پناہ مانگتا ہے تو پھر جہنم بھی اس کے بارے میں سفارش کرتی ہے، اے اللہ جب یہ جہنم سے پناہ مانگ رہا ہے تو تو اس کی جہنم سے حفاظت فرما۔ عزیز دوستو، یہاں یہ پتہ چلا کہ جب ہم اللہ تبارک تعالیٰ سے جنت مانگیں گے اور جہنم یعنی کہ جنت کی طلب کریں گے اور جہنم سے بچنے کی دعا کریں گے تو جنت اور جہنم بھی ہمارے لیے دعا کریں گی، اے اللہ تو اس کو جنت عطا فرما اور جہنم سے اس کی حفاظت فرما۔ اسی طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص فجر کی نماز کے بعد کسی سے بات چیت کرنے سے پہلے، بولنے سے پہلے یہ دعا پڑھ لے 7 مرتبہ، اللہم اجرنی من النار، یہ دعا اگر 7 بار پڑھ لے، اگر وہ شام تک مر جائے تو جہنم کے اندر نہیں جائے گا، اور جب جہنم کے اندر نہیں جائے گا تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ٹھکانے 2 ہی بنائے ہیں، پھر وہ جنت کے اندر جائے گا۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مغرب کی نماز کے بعد بغیر کسی سے بات کرے، بولنے سے پہلے 7 مرتبہ پڑھے اللہم اجرنی من النار، تو اس رات میں اگر مر جائے صبح صادق تک یا صبح تک فجر کی نماز سے پہلے تو یقیناً وہ جہنم کے اندر نہیں جائے گا، اور جب وہ جہنم کے اندر نہیں جائے گا تو اللہ نے ٹھکانے صرف 2 ہی بنائے ہیں، ایک جنت اور ایک جہنم، اور جہنم میں گیا نہیں تو پھر وہ یقیناً جنت کے اندر جائے گا۔ اس لیے عزیز دوستو، اس دعا کو یاد کریں اور اس پر عمل کریں
لیکن واضح رہے یہ تمام تر چیزیں کب حاصل ہوں گی اور کب ہم کو فائدہ دیں گی؟ جب ہمارا ایمان مکمل ہوگا اور جب ہمارا اسلام مکمل ہوگا اور ہماری نمازیں مکمل ہوں گی۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان مختصر سی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اگر کوئی بات جذبات میں غلط نکل گئی ہو تو اللہ تعالیٰ ان باتوں کو ہم سب سے معاف فرمائے، اور جو بات حق نکلی ہوں ان باتوں کو ہمارے دلوں کے اندر راسخ فرمائے، ان پر عمل کرنا آسان فرمائے، ان پر عمل کرنے کے موقع عطا فرمائے، اور ان پر عمل کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ اور اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ حق بات کہنے اور حق بات سننے کی ہم سب کو مکمل طریقے سے توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تبارک و تعالی وبرکاتہ۔